اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا تقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عیلة فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 28۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون، یقیناً مشرک لوگ، نجس، ناپاک ہیں، نجس ہیں۔ یہ اس اعلان برات کا سلسلے کی آخری ہدایت ہے جس کا ذکر شروع سے چلا آ رہا ہے، کہ جس میں یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری ہے۔ اب آخر میں فرمایا کہ یہ مشرکین نجس ہیں، اس وجہ سے اس سال کے بعد سے یہ مسجد حرام کے پاس نہ بھٹکنے پائیں۔ نجاست سے مراد ظاہر ہے یہاں عقائدی نجاست مراد ہے۔ فتح مکہ کے بعد بیت اللہ پر سے مشرکین کا تسلط ختم ہو چکا تھا، لیکن 9 ہجری تک ان کو یہ مہلت حاصل رہی کہ وہ حج کے لیے آتے اور اپنے جاہلی طریقے کے مطابق حج کے مراسم بھی ادا کرتے اور تجارتی خرید و فروخت بھی کرتے تھے۔ لیکن اسی حج کے موقع پر جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حج ادا کر رہا تھا، یہ اعلان بھی کروا دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ یہ اعلان کہ آئندہ سے مشرکین کے لیے حج منع ہے، وہ حج کے لیے نہیں آئیں گے۔ گویا حجۃ الوداع کی تیاریوں کی یہ تمہید تھی جو 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر خود حج فرمانا تھا اور بیت اللہ کو شرک کی تمام آلائشوں سے پاک کرنا تھا۔ نجس سے یہاں مراد گندگی یا ناپاکی نہیں ہے کہ جس کو دھو کر یا غسل دے کر پاکیزہ بنا لیا جائے، بلکہ یہاں پر مراد عقائد کی گندگی ہے کہ جو ان کے عقیدے میں برائیاں موجود تھیں اور خاص طور پہ جو شرک میں وہ لوگ مبتلا تھے، اس لیے یہاں پر خاص طور پر یہ صفت بیان کی گئی کہ انما المشرکون نجس، کہ یقیناً یہ جو مشرک لوگ ہیں، جو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے ہیں، یہ لوگ نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ فلا یقربوا، پس وہ قریب نہ جائیں، المسجد الحرام، مسجد حرام کے، بیت اللہ کے، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد۔ تو یہ بہرحال اعلان واضح طور پر کر دیا گیا۔ تو ان کی نجاست مانوی ہے، بدن ناپاک ہونا مراد نہیں کہ اسے ہاتھ لگنے یا اس کا ہاتھ لگانے سے کوئی چیز پلید ہو جائے، اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ اس لیے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا، انہیں لونڈی بنا کر ان سے خدمت لینا، یہ سب جائز رہا ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت یعنی مشرک عورت کے مشکیزے سے پانی پیا اور آپ نے خیبر کے یہودیوں کی دعوت قبول فرمائی، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کا ہاتھ یا جسم لگنے سے کوئی چیز پلید نہیں ہوتی۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو مشرک بدنی طور پر بھی طہارت کا اہتمام نہیں کرتے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ بہرحال یہاں پر ان کی جو عقائد کی گندگی ہے خاص طور پر وہ مقصود ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہے، عَيْلَةً، فقر کا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، پس ان قریب اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو غنی کر دے گا، من فضلہ، اپنے فضل سے، انشاء، اگر وہ چاہے گا تو۔ یاد رہے کہ حج کو جس طرح ایک بہت بڑی مذہبی عبادت کی حیثیت حاصل تھی، اسی طرح تجارتی اور کاروباری پہلو سے بھی اس کی بڑی اہمیت تھی۔ اس موسم میں باہر کا مال مکہ میں پہنچتا اور مکہ کی چیزیں باہر کے تاجر خریدتے۔ زمانہ جاہلیت میں اس کے کاروباری پہلو کو اتنی اہمیت حاصل ہو گئی تھی کہ قریش نے نسعی کا قاعدہ ایجاد کر کے حج کو ایک خاص موسم میں کر دیا تھا تاکہ موسموں کا تغیر تجارتی چہل پہل پر نظر انداز نہ ہو۔ اب اسلام کے دور میں آ کر جب سے یہ اعلان ہوا کہ آئندہ مشرکین حج کے لیے نہیں آ سکتے، تو ان لوگوں کو تشویش لاحق ہوئی جو کاروباری زندگی سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے خیال کیا کہ مشرکین کو روک دینے سے کاروبار اور تجارت پر برا اثر پڑے گا، جس سے مسلمانوں کی معاشی حالت خراب سے خراب تر ہو جائے گی۔ ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے فرمایا کہ معاشی بدحالی کا غم نہ کرو، اگر اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا۔
اور پھر فتوحات کا وہ عالم اور وہ سلسلہ شروع ہوا کہ کیسر و کسریٰ کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ آئے اور وہ سب اللہ کے فضل سے غنی ہو گئے۔ پھر حج اور عمرہ کرنے والے مسلمانوں کی اتنی کثرت ہوئی کہ اہل مکہ کے لیے فقر کا مسئلہ ہی نہ رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ ان اللہ، یقین اللہ تعالیٰ، علیم، خوب جاننے والا، حکیم اور حکمتوں والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں اور ہر فیصلے میں حکمتیں بھی ہیں، اور وہ پورا کا پورا اس معاملے سے باخبر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قضا پہ راضی ہونے والوں میں سے بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔